میری نگاہ جا رہی ہے. یہاں پر مجھے کالے لباس میں حسینی نظر آ رہے ہیں. بس یہی دلیل ہے کہ حسین جیت گئے. بس یہی دلیل ہے. آج روز جمعہ ہے. ہم آمادہ ہیں سید الشہداء کی عزاداری کرنے کے لیے بھی. ہم آمادہ ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بھی. آج روز جمعہ ہے. ہم نمازیوں کو جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جمعے کے دن نمازی جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ نماز جمعے کے دن ہو رہی ہے, بدھ کے دن نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک دلیل ہے. بس ہم سے پوچھتے ہو کون حسین ہے. آج دنیا کی نگاہیں ہمارے اوپر ہے. آج دنیا کی نظریں حسینیوں کے اوپر ہے. آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ حسینی کون ہے. یہ قوم کون سی قوم ہے جو مٹائے مٹتی نہیں ہے, گھٹائے گھٹتی نہیں ہے, جھکائے جھکتی نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں جو انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, جو کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. ڈرتے ہیں تو صرف اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. جو امنیت کی بات کرتے ہیں, جو دنیا میں انصاف کی بات کرتے ہیں. اگر جاننا چاہتے ہو یہ قوم کون ہے, اگر جاننا چاہتے ہو ہمارے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا, اگر دیکھنا چاہتے ہو جذبہ کہاں سے آیا, تو تمہیں آج پتہ نہیں چلے گا, بلکہ 61 ہجری میں کربلا میں آؤ. ایک شخص کو دیکھو, وہ حسین ہے جس نے ہمیں جذبہ عطا کیا ہے. اگر ہمارے جوانوں کے اندر جنون, ہمارے جوانوں کے اندر جذبہ دیکھنا چاہتے ہو تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لو. علی اکبر کا صدقہ ہے کہ آج کے جوان اتنی بلندی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اکبر کا صدقہ ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو ہمارے نوجوان کس مقام پہ بلندی پر ہے تو دیکھ لو حضرت رضا قاسم کو. قاسم کے موت سے کبھی گھبرائے نہیں, تو اس طریقے سے ہم بھی کبھی موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہماری ماں بہنوں کے اندر حیا کہاں سے آئی, پردہ کہاں سے آیا, تو حسین کی بہن زینب کو دیکھ لینا. حسین کی بہن زینب کو دیکھ لینا. یہ درس حسین کی بہن زینب نے دیا ہے کہ مشکلات میں بھی ہم اپنے پردے سے وفا کرتے ہیں. آج کا دن وہ دن ہے جب حسین کو الوداع کہہ رہے ہیں. آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کون سے حسین ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. حسین وہ ہے جو روز قیامت تک ہمیں امنیت کا درس دے رہے ہیں. حسین وہ ہے جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ امنیت کسے کہتے ہیں. اگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں امنیت کا پیغام کیا ہے, اگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں امنیت کسے کہتے ہیں, تو کہیں اور نہ جائے بلکہ حسین کے در پر آ جائے. حسین بتا دیں گے کہ ہم عدل و انصاف کے لیے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں. حسین کے در ہے اور یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کے لیے کھڑے رہنا ہے, ہمیں ظالم سے ڈرنا نہیں ہے. آج جمعے کا دن ہے, میری آواز صرف شیعہ نہیں سن رہے بلکہ ہمارے اہل سنت برادران کی آواز کو سن رہے ہیں. ہم اتحاد کے پیغام کو بلند کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ اور سنی آپس میں بھائی بھائی ہیں, بلکہ ہم نفس و جان ہیں, اور ہم ایک ہدف کے تحت آگے بڑھتے رہیں گے, اور روز قیامت تک ہم اس ہدف کے تحت بڑھتے رہیں گے. دنیا میں جہاں کہیں بھی ناانصافی ہوگی, دنیا میں جہاں کہیں بھی بربرتا ہوگی, ہم حق کا ہدف لے کر, عباس کا ہدف لے کر کھڑے رہیں گے اور ظالم کے مقابلہ کرتے رہیں گے. ہم ہمیشہ ظالم کا مقابلہ کرتے رہیں گے. ہاں جی, تو یہ دن وہ دن ہے جب ہم حسین سے رخصت کہنا ہے. لیکن حسین کی عزا سے رخصت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہم حسین سے رخصت کہتے. حسین ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں اور روز قیامت تک حسین ہمارے دلوں میں بسے رہیں گے. بس یہی پیغام ہے کہ ہم حسینی راستے پر چلتے رہیں گے. ہم وہ قوم ہے جو اپنی گردن کو کٹا تو سکتے ہیں لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتے, کبھی ظالم کے سامنے جھکا نہیں سکتے. اگر ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہو, اگر ہمیں جھکانے کی کوشش کر رہے ہو, تو دیکھو تم تاریخ کو مورخ سے پوچھو. تاریخ میں دیکھو کتنے ہی لوگ تھے جو حسینیوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. آج ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے, لیکن آج حسینی اسی طریقے سے بلند کھڑے ہوئے ہیں. جو اس بصیرت کا پیغام لے کر آئے ہیں. ہمارا پہلا بھی عدل و انصاف کا پیغام لے کر آیا تھا. ہمارا آخری وقت جب کعبے سے ظہور کرے گا وہ بھی عدل و انصاف کا پیغام لے کر آئے گا اور دنیا کو بتائے گا کہ میں عدل و انصاف کو عام کرنے کے لیے دنیا میں کھڑا ہو رہا ہوں. وہ پیغام ہے جو آج دنیا دیکھ رہی ہے. ہم دنیا کو دعوت دینا چاہتے ہیں, جہاں کہیں بھی ہماری آواز جا رہی سب سے دعوت دینا چاہتے ہیں. آؤ پڑھو حسین کو, دیکھو حسین کون ہے. حسین کون سے شخص
शख्सियत है और क्यों हमारे अंदर इतना जुनून, इतना जज्बा, इतनी मोहब्बत मौजूद है। ये सदका है अब्दुल्लाह हुसैन का। और इमाम हुसैन ने यही फरमाया था, अला इन्ना दई व दई क़द रक़तनी बैन नदई बैन सिल्लत व दिल्ला व हयात मिन नज़िल्ला, हयात मिन नज़िल्ला। तो ये तूने हुसैन को जिल्लत और तलवार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये समझ रहा है, तो ये देखना चाहता है कि हुसैन या तो जंग कर ले या फिर हुसैन अपनी बैत कर ले, लेकिन जान लो अल्लाह ने जिल्लत को हुसैन से बहुत दूर रखा हुआ है। आज दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम इस रास्ते पर खड़े हुए हैं, हम अमनियत का पैगाम लेकर आए हैं। हम अपने वतन हिंदुस्तान के अंदर भी अमनियत के पैगाम को और करना चाहते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी, दुनिया में जिस मौके पर भी मजलूम मौजूद है उनके साथ खड़े हुए हैं। हम हक और इंसाफ का पैगाम लेकर आ रहे हैं और दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं, जिसका दुनिया इंतजार कर रही है। और इंशाअल्लाह एक जमाना वो भी आएगा जब क़ाबिल से ज़हूर करके वो बताएगा कि मैं वो हूँ कि जिसके जब हुसैन को क्या कत्ल कर दिया गया। आज मौका है ताकि दुनिया को बताया जाए, इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए, अमनियत का पैगाम दिया जाए, दुनिया को बताया जाए हुसैन इब्न अली कौन है, दुनिया को बताया जाए आओ देखो हुसैन को, पढ़ो हुसैन के बारे में, जानो हुसैन को। और देखो अगर दुनिया के अंदर हम लोग अमनियत फैलाना चाहते हो तो दुनिया एक है कि हुसैन के परचम के साए में आ जाओ, हुसैन के परचम के साए में आ जाओ। अगर हुसैन के परचम के साए में आ गए तो तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिल जाएगी, तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। बस मैं इसी जुमले के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं। क्या चीजों, हुसैन वो अजीम शख्सियत है, हुसैन उस मारिफत का समंदर है, हुसैन उस शुजाअत का समंदर है, हुसैन उस बुलंद मारिफत का समंदर है। अगर हुसैन को पहचानना चाहते हो तो हुसैन वो है जो कभी जालिम के सामने झुकता नहीं है। और सिर्फ हुसैन नहीं बल्कि हुसैन के चाहने वाले भी कभी जालिम से झुकते नहीं है। हमारी तादाद मुमकिन है कम हो जाए, मुमकिन हम लोग कम हो, लेकिन हमारी कम तादाद कभी भी हमारे सर को झुका नहीं सकती। हमारी तादाद कम है लेकिन हमारे हौसले बुलंद है, हमारा सर बुलंद है। हम सीना तान के दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए हैं। वो दुश्मन जो इंसाफ का दुश्मन है, वो दुश्मन जो इंसानियत का दुश्मन है। और अब दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं, जालिम के मुकाबले पर खड़े हुए हैं, मजलूमियत के साथ है। और हम सबसे ये भी कहना चाहते हैं आओ अब्बास के परचम पे चले, आओ जानो हुसैन कौन है, जानो अब्बास कौन है। और अगर तुम इस रास्ते पर आ गए तो तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी अता हो जाएगी, तुम्हें आखिरत में भी कामयाबी अता हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।